بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور میں اچانک کرائم ریٹس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کئی قتل کے واقعات ہیں تو کئی رازنی، چوری اور ڈکیتی کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں عام دکھائی دیتے ہیں۔ شہری دن دہاڑے لٹ رہے ہیں۔ میرے ساتھ کاشف نذیر صاحب موجود ہیں، جن کے جو ہے خالو کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ یہ جو ہے اپنے خالو کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جاؤں اور جا کے ان سے پوچھوں کہ کیا ماجرا ہوا ہے، لیکن جب کاشف صاحب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کٹھے تھانے جاتے ہیں ایف آئی آر کے لیے یا پولیس کو بتانے کے لیے، تو چور جو ہیں الگ ایک جگہ ناکہ لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کاشف صاحب کو لوٹ لیتے ہیں اور ان سے بھی موبائل لے جاتے ہیں۔ جا تو یہ داد رسی کے لیے رہے تھے لیکن خود بھی یہ لٹ گئے۔ تو انہی سے بات کریں گے اور سارا ماجرا انہی سے پوچھیں گے۔ کاشف صاحب، آپ جو ہے آپ کے خالو کے ساتھ جو ہے کیا ماجرا ہوا، جو ہے پہلے آپ وہ بتائیں ہمیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے لوٹا گیا، پھر بعد میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا بن گئی۔ جی، اصل میں صبح تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا اور صبح جو ہے وہ آفس کے لیے نکلتے ہیں، وہ پروفیسر صاحب ہیں، تو اب بھی وہ مطلب ریڈی ہو کے نکلے ہیں اپنے آفس کے لیے گھر سے۔ یہ ہمارے گھر کے تقریباً 2 گھر چھوڑ کے ساتھ ہی ہیں، نکلے ہیں۔ وہ گاڑی ادھر سے ہمارے گھر سے لیتے ہیں، ادھر کھڑی ہوتی ہے ان کی گاڑی۔ تو جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آتے ہیں تو 2 جو ہے بائک سوار جو ہیں وہ پہلے سیدھے نکل گئے ہیں اور پھر تھوڑا سا آگے جو ہے جا کے پھر واپس آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے گن پوائنٹ پہ ان سے چیزیں وغیرہ چھین لی، جن میں ان کا بڑا قیمتی چیزیں تھیں۔ لیپ ٹاپ تھا جس میں بہت زیادہ ان کا ڈیٹا تھا، وہ بیسیکلی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کا بڑا اہم ڈیٹا تھا اس میں۔ تو اس کے علاوہ موبائل انہوں نے پھر لیا ان سے، اور موبائل لینے کے بعد 1-2 چیزیں اور انہوں نے چیک کرنی تھی، تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کوٹ اتروا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں پروفیسر ہوں، اس کے باوجود ان کا کوٹ اتروا لیا اور اس کے بعد جو ہے ان سے کیش وغیرہ جو انہوں نے کلیکٹ کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اتنی دیر تھی کہ انہوں نے مجھے آواز دی، میں ادھر کھڑکی والی سائڈ پہ میرا روم ہے اوپر، تو میں اٹھا اور میں نیچے آیا اور سارا ماجرا انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واردات ہو گئی ہے۔ اسی دوران پھر میں اوپر آیا ہوں واپس اور میں نے اپنا موبائل ساتھ لیا ہے، موبائل اور بائک لی ہے، اور ہم تھانے کی طرف چلے گئے ہیں، بھی جا کے کمپلین کرتے ہیں۔ ایک دم سے تو یاد نہیں آیا کہ ادھر ہی کھڑے ہو کے ہم 15 پہ کال کر لیں۔ جی، اسی دوران پھر ہم نکل گئے ہیں اور تھانے کی طرف چلے گئے ہیں۔ اچھا، آپ کو انہوں نے بلایا کہ میرے ساتھ یہ واردات ہو گئی ہے، ظاہر ہے 2 گھر چھوڑ کے ان کا گھر ہے، آپ فٹافٹ بھاگے کہ میرے خالو کے ساتھ یوں واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ گئے، پھر آپ کے ساتھ لگے کیا وقوع ہو گیا؟ جیسے ہم یہاں سے نکلے، ہمیں نکلتے ظاہر ہے کوئی 5-10 منٹ، تو 5-7 منٹ کا ڈسٹنس تھا ٹائم کا۔ ہم یہاں سے نکلے ہیں، نکل کے ہم جیسے ہی ادھر خالد برج کی طرف گئے ہیں، کیونکہ تھانہ اور خالد برج جو ہے وہ تقریباً 2 گلیوں کا ڈفرینس ہے اس میں۔ جیسے ہم ادھر گئے ہیں تو وہ آگے جو ہے ان لوگوں کو لوٹ رہے تھے، ورک شاپس والے ہو گئے، میٹ والے ہو گئے، جو بھی صبح شاپس کھلی تھی یا کوئی جانے والا تھا آفس میں، ان کے ہتھے چڑھ گیا اور ان کو لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ہمیں بائی چانس دیکھ لیا تو وہ ہماری طرف آ گئے ایک دم سے، کہ جیسے ہم ان کو جو ہے وہ ٹریس کر رہے ہیں یا ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو آ کے بائک کھڑی کی ہے، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ہمارے پاس ہیں تو ہم تو ایک دم سے ڈر گئے تھے، ایک دم ہماری صورتحال اس طرح سے کہ جیسے ہمیں پتہ نہیں اب کیا یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بھی آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ کا پیچھا نہیں کر رہے، ہم تو تھانے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے نہیں آپ پیچھا کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا، وہ ساتھ والا کہتا ہے ان کو دونوں کو جو ہے نا ٹانگ پہ فائر مارو، ان دونوں کو۔ میں نے کہا بھی فائر نہ مارو، تھوڑی مہربانی ہے حضور۔ اسی دوران پھر ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا بھئی آپ نے ٹھیک ہے واردات کر لی ہے، جو بھی آپ نے چھینا تھا چھین لیا ہے، برائے مہربانی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ واپس دے دیں، کیونکہ اس میں بڑا اہم ڈیٹا تھا۔ خالو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لیپ ٹاپ دے دو واپس۔ اسی دوران پھر انہوں نے مجھے لوٹ لیا، میری تلاشی لی انہوں نے گن پوائنٹ پہ، دونوں کے پاس پسٹل تھے۔ میری تلاشی لی، میرے پاس آئی فون تھا، انہوں نے وہ چھینا۔ اس کے بعد میری بائک کی جو ہے وہ کیز انہوں نے نکالی اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے پتہ چلا کہ واپٹا ٹاؤن جو ابو بکر گول چکر ہے ادھر بھی انہوں نے وارداتیں کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم
पैदल ज़ाहिर बाइक लेके निकले हैं, थाने गए हैं। थाने जाके वहाँ पे हमने 15 के लिए रिक्वेस्ट, पहले तो गए हैं, हमें आइडिया नहीं था, ज़हन हमारा थोड़ा सा टेंशन में था, तो हमने कहा भी FIR करवानी है। उन्होंने कहा भी आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख दें, तो हमें फिर वहाँ से किसी ने कहा भी आप 15 पे पहले कॉल करें। अच्छा काशिफ, वो तो सारी बात आपकी दुरुस्त है, मैंने सुनी भी है। आपके खालू के साथ ये वारदात हुई तो वो ही डाकू जो है जिन्होंने आपके खालू को लूटा, आपको भी वो लूट गए, तो क्या वजह बनी कि एक तो उन्होंने डकैती की कि आपके खालू को लूटा, उनसे लैपटॉप ले लिया, उनका मोबाइल ले लिया, कैश ले लिया, तो वो 5-7 मिनट जो है कहाँ रुके, क्यों रुके, ये एक सवाल जो है वीवर के ज़हन में भी पैदा होता है और मेरे ज़हन में भी पैदा हो रहा है। वो असल में इधर से गए हैं तो सबसे पहले ये हमारे साथ ही G5 ब्लॉक में ही एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो उनको लूटा है पहले, वहाँ से मोबाइल छीना है, फिर वो खालद ब्रिज की तरफ चले गए हैं, वो बिल्कुल साथ साथ ही हैं, उधर से उन्होंने लोगों को लूटा है। तो हम तो रूटीन में जा रहे थे थाने की तरफ, तो बाई चांस उन्होंने हमें देख लिया और दोबारा फिर हमारे साथ वारदात, चूँकि हम तो पहले लूट चुके थे, वो सेकंड वारदात हमारे साथ हो गई। यानी कि एक ही फेरे में 3-3 4-4 डकैतियाँ। जी, वो तकरीबन हमें जहाँ तक आइडिया, पुलिस ने तो नहीं हमें बताया, लेकिन हम जब थाने में गए थे तकरीबन 7 वारदातों वाले लोग उधर मौजूद थे जिनके साथ ये वाक़या हो चुका था। आप पे जो बीती वो क्या बीती, उसके तसुरात से हमें आगाह कीजिए। ज़ाहिर एकदम से जो है पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बड़े एकदम से उनको शौक लगा के इतना जो है एकदम से होता है, तो फिर बंदा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, अच्छा, परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, थाने में गए तो थाने में FIR कट गई, तो पुलिस ने कोई यकीन दहानी करवाई? क्या आपके पास कोई CCTV फुटेज है? इतने एरियाज़ है, ये गुंजानबाद इलाका है, तो यहाँ पे किसी आपको कोई ऐसे कोई मिले हों CCTV फुटेज जिससे वो उनके चेहरे पहचाने जा रहे हो? जी, कुछ तो हमारे इधर नेबर हैं, उनके साथ जो उसके हमारे बाद जो वारदात हुई उनसे हमें CCTV फुटेजेस पुलिस ने कलेक्ट कर ली, हमारे साथ भी शेयर कर दी। दूसरा ये था, हम गए हैं 15 पे, हमने कॉल किया है, हमारा उसके बाद रिस्पांस DIG ऑपरेशन से भी हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो उन सब ने जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इस हवाले से FIR किया तक FIR तो हमारी इजीली हो गई, मतलब 8-10 घंटे में हमारी। पुलिस जाए वकुआ पे पहुंची, कोई शवाहिद इकट्ठे किए? वही है ना कि जब हमने वहाँ पे कॉल किया तो पुलिस इधर तो नहीं आई। यही मैंने 2 बार 15 पे कॉल किया, एक बार नहीं 2 बार मैंने 15 पे कॉल किया। दूसरी बार DIG ऑपरेशन जो है वो लाइन पे आए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने कहा भी हमारे तो इधर कोई बंदा पुलिस वाला आधा घंटा गुजर चुका है, हम तो उधर कॉल करके इधर आ गए हैं घर पे। यानी कि 2 ख़ानदान लुट गए और आधा घंटा गुजर गया, पुलिस आई नहीं, पुलिस के कान पे जूं तक न रिंगी। जी, वहाँ पे मेरे ख्याल में तो नफरी नहीं थी। जब सेकंड मैंने कॉल किया उसके बाद फिर नफरी, ज़ाहिर है कहीं हो सकता है कहीं और रेट पे गए हों, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वारदातें हुई थी, तो ये है कि लेकिन हमारी इजीली जो है FIR वगैरह हमारी दर्ज हो गई। अच्छा काशिफ भाई, सुबह 7 बजे जहन जो है ना वो जो है ना नहीं मानता इस चीज़ को कि सुबह 7 बजे यानी कि ये वारदातें करने घरों से निकल जाते हैं और जो है मासूम शहरियों को लूटते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है ये। अब तो सिक्योर नहीं रहा। वापटा टाउन लोग पहले मिसाल देते थे कि वापटा टाउन बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है और बड़ी सिक्योर सोसाइटी है, लेकिन इधर की सिक्योरिटी भी बिल्कुल फ़ारग हो चुकी है। और 7 थाना है, सबसे बड़ी बात ये 7 थाना लोगों को सिक्योर करने में बिल्कुल नाकाम है पुलिस। अच्छा, तो आपने क्या सोसाइटी वालों को कोई ज़ोर दिया, सोसाइटी वालों से कोई बात की, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने, कि इतनी वारदातें हो रही हैं, क्राइम रेट्स जो है आसमां को छू रहा है, कोई जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, कोई अपना CCTV फुटेज के लिए मज़ीद कैमरे ज़्यादा किए जाए? वो वक्ती तौर पे तो प्रेशर होता है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है सब लोग तो बिज़ी हैं आजकल। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, हर तरफ वारदातें हो रही हैं, ये कोई पहली वारदात तो नहीं है। तो ये है कि मुतालबा तो है जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, या CM साहब हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी हैं, उनसे हमारा ये मुतालबा तो है ना कि हमें सिक्योर, पाकिस्तान तो पहले सिक्योर नहीं है इधर रहने के लिए जो हालात हो चुके हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप इस जो है मुतल्लिका अदारों को जो है वो आप इंस्ट्रक्शंस दें कि वो इनकी इंक्वायरी करें जो मामला चल रहे हैं डेली बेसिस पे इतने, और उन लोगों की इतना वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं देख के हैरान था
کہ ادھر وارداتیں کرنے کے بعد وہ تھانے والی 7 گلی ہے جو G4 میں G3 میں تھانہ ہے, G4 میں وہ پھر واردات کر کے جا رہے ہیں. وہ ان کو پتہ نہیں, خدا جانتا ہے کہ ان کو کسی کی سپورٹ ہے یا کوئی وہ بہت بڑا گینگ ہے, ان کے پیچھے کون ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ناظرین, ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. جو ہے کاشف جو ہے اپنے خالو کے پاس جاتے ہیں داد رسی کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے, خود بھی یہ لٹ جاتے ہیں اور جو ہے ان کو ڈاکو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ریکی کر رہے تھے, ہمارے پیچھے کیوں آئے. تو جو ہے یہ انصاف کے متلاشی بھی ہیں لوگ اور جو ہے انصاف چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے, ان کی چیزیں لوٹی گئی ہیں, وہ ریکور ہوئے. دعا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو اور پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہو. آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.